الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے دعا کیا کرو۔ دیکھیے، وسیلے کے موضوع پر میں اختصار کے ساتھ کچھ اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وسیلے کا معنی عربی ڈکشنری میں آپ جا کر دیکھ لیں، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرنا وسیلہ کہلاتا ہے۔ عام طور پر عوام کے دماغ میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ انبیاء اولیاء کا وسیلہ ہی وسیلہ ہے، باقی کو وسیلہ نہیں کہا جاتا ہے، اور صحیح وسیلہ وہی ہے۔ یہ غلط باتیں ان کے دماغ میں ڈال دی گئی ہیں اور انہوں نے اس سے غلط سمجھا ہے۔ قرآن میں بھی کہیں پر وسیلے کا لفظ آتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کے وسیلے کا حکم ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان کے وسیلے سے دعا کیا کرو۔ اور قرآن میں جہاں پر وسیلہ سورہ مائدہ کے اندر، سورہ اسراء کے اندر، اس طرح میں جو بھی آیات ہے وسیلے کے لفظ سے، ان میں نیک اعمال ہی کا وسیلہ ہے۔ جا کر تفسیروں کو کھول کر دیکھ لیجئے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں یہ باتیں بصراحت موجود ہیں۔ اور اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو، ان کی تفسیروں کو جمع کر دیا وسیلے کے لیے۔ سبھوں کا مدعا اور خلاصہ یہی ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ وسیلے کی دو قسمیں ہیں، مشروع وسیلہ، ممنوع وسیلہ۔ مشروع کا مطلب جائز وسیلہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ انگلی پر گن لیجیے، دلائل پیش کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نام و صفات کا وسیلہ، اب یہ میں نے اس کے متعلق قرآن کی آیت پڑھ دی ہے۔ دوسری بات، نیک اعمال کا وسیلہ، سورہ فاتحہ میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے ہم وسیلہ پیش کر رہے ہیں دعا کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھ رہے ہیں، نیک آدمی ہو، زندہ ہو، متقی ہو، زندہ ہونا چاہیے، متقی وہ دعا کر دے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے غداری کی ہے، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور دعائے مغفرت کرنے کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، جائز رکھا، انہوں نے دعا بھی کر دی۔ تین قسمیں ہو گئیں، دلائل اور بھی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی پڑ رہی تھی، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ جو زندہ تھے، دنیا میں تھے، نیک تھے، تو ان کا وسیلہ پکڑا تھا، ان کی دعا کا وسیلہ پکڑا تھا۔ وہ جا کے انہوں نے دعا کی، اور دعا بھی کیا کی، اے اللہ ہماری پیشانی جھکی ہوئی ہے اور ہم لوگ گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے اور بارش برسا دے۔ یہ چار قسمیں ہو گئی، تین قسمیں ہو گئی۔ اچھا، چوتھی قسم کیا ہے کہ بندہ اپنی محتاجی کو اللہ کے دربار میں پیش کرے، اس کو وسیلہ بنائے، پھر دعا کرے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تیرے پاس جو بھی خیر نازل فرما دے، میں محتاج ہوں۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ ایمان کا وسیلہ، جو ہم نے اللہ پر ایمان رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا، اس کا وسیلہ پیش کیجیے، جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر ہے، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اس کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الی آخرہ۔ اس کے بعد ایک اور وسیلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ۔ آپ کہیے، اے اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم محبت ہے، اور محبت کو وسیلہ بنا کر میں دعا کر رہا ہوں، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے۔ یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ 6 قسم کے وسیلے تفصیل کے ساتھ ہم نے بتا دیا، جائز ہیں۔ اس کے علاوہ جو وسیلے لوگ عام طور پر اختیار کرتے ہیں وہ ممنوع وسیلہ ہے، جس کی دلیل موجود نہیں قرآن و سنت کے اندر۔ ممنوع وسیلہ ہے، دلائل نہیں، قرآن و سنت سے ثابت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں، اس کو ممنوع وسیلہ کہا جاتا ہے۔ دنیا سے جو گزر گئے اموات ہیں، چاہے انبیاء ہوں یا نیک لوگ ہوں، ان کا وسیلہ پکڑنا یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، بلکہ مشرکین کا یہی وسیلہ تھا۔ قرآن نے اس کو نقل کیا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں یا عبادت کے بعض ارکان، بعض اعمال پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ایک آیت میں ہے شفعاؤنا عند اللہ، وہ ہمیں ہمارے اللہ پاس ہمارے سفارشی بن جائیں اللہ کے پاس۔ یہ پہلی قسم جو کہ ناجائز ہے، اور مشرکین کا وسیلہ یہی تھا، ہر زمانے کے مشرکین یہی وسیلہ پکڑا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت سے یہ وسیلہ جائز نہیں ہے، صحابہ سے یہ وسیلہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہم نے ابھی آپ کو بتا دیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں پکڑا، بخاری کی حدیث ہے، بلکہ عباس رضی اللہ عنہ کا پکڑا۔ عمر فاروق کے واقعہ سے یہ بات موجود ہے۔ دوسرا ممنوع وسیلہ کیا ہے جو کہ ناجائز ہے؟ کہ انبیاء اور صالحین جو دنیا سے گزر چکے ہیں یہ کہنا کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بن جائیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ جی، جو دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ کے پاس ان کو اپنا سفارشی سمجھنا ہے۔ بھئی انبیاء اور صالحین وسیلہ پکڑیں گے لیکن دعا کرنا ہے اللہ سے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے وسیلہ بنا دیں، وہ ہمارے سفارشی بن جائیں، لیکن ان کو ڈائریکٹ نہیں پکارنا ہے، اس لیے کہ آپ نے قرآن میں پڑھا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارا کرو۔ تیسری بات، کسی نبی یا کسی ولی کے حق یا جاہ و مرتبت کا وسیلہ پکڑنا یہ بھی ناجائز ہے۔ ان کا مقام اللہ کے نزدیک عظیم ہے لیکن ہمیں پکڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا ہے، صحابہ نے اس طرح نہیں کیا ہے۔ جی، حالانکہ انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے، وہ نیک لوگ تھے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہے اور مقام بہت بلند ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس طرح سے وسیلہ پکڑنے کا قرآن و سنت نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ چوتھی قسم کیا ہے ممنوع وسیلے کی؟ کہ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس جا کر دعا کرنا۔ اگر ان سے دعا کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ آپ اندر سے دعا کر دیجئے تو یہ بدعت ہے اور یہ ناجائز وسیلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا ہے کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا، میلہ ٹھیلا نہ بنانا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ کیا پتہ چلا کہ یہ قبر اس لیے نہیں ہے کہ ہم جا کر وہاں ان سے کہیں دعا کرنے کو، دنیا سے گزرنے کے بعد نہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نیک آدمی کو پکڑیے دنیا میں جو زندہ ہو اور ان سے دعا کرنے کو کہیے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے نہ ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ تو ہم زندوں کو لے جائیں دعا کرانے کے لیے، وہ دعا کر دیں، اللہ ہمارے لیے قبول کرے گا۔ تو فرق کیجئے گا مشروع وسیلہ، ممنوع وسیلہ، ثابت وسیلہ، غیر ثابت وسیلہ، جائز وسیلہ، ناجائز وسیلہ۔ ہم نے سبوں کے مختصر سے احکام پیش کر دیے ہیں، اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا چھوڑ دیا تھا، چونکہ دنیا سے نکلنے کے بعد وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ قبر کے جب تک برزخی زندگی رہے گی وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، قیامت قائم ہوگی اللہ کے حکم سے وہ اہل توحید کے لیے شفاعت کریں گے، جیسا کہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جائز وسیلے، ثابت وسیلے پکڑنے کی توفیق دے، ممنوع وسیلوں سے ہم سب کو دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔